بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم تیسرا لیکچر ہے آج کا ہمارا، جس میں ہم کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ ورلڈ ڈائیورسٹی ود ان کامنالٹی پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز بتائے تھے اور ان کی کچھ تفصیل بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم مزید کچھ کامن کریکٹرسٹکس بھی دیکھیں گے اور ان کے ایویڈنسز بھی آپ کو جو ہے وہ آج دکھائیں گے۔ Now, first of all, 10 characteristics of developing world that and diversity within the commonality. Lower level of living and productivity, we have already discussed it, yesterday. Lower level of human capital, that is health, education and skill. یہ بھی ہم آپ کو کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ Higher level of inequality and absolute poverty. So absolute poverty بھی اور world poverty کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور کچھ باتیں ہم نے کل بھی کی تھی۔ Likewise, higher population growth rate, crude birth rate. Right, so یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ Now, first of all, look at that figure, that is share of global income 2005. اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ ہائی انکم کنٹریز جو ہیں وہ ان کی انکم 54% انکم جو ہے پورے گلوب کی وہ جو ہے وہ ہائی انکم کنٹریز کو ملتی ہے، رائٹ۔ اور اسی طرح سے ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک کو پوری انکم میں سے 18% ان کا شیئر ہے۔ ساؤتھ ایشیا کا اونلی 8% ہے۔ یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا دیٹ از 7%. لیٹن امریکہ اینڈ کیریبین دیٹ از اراؤنڈ 7%, right. Middle East and North Africa is 3%. Sub-Saharan Africa countries that are 2%. ہوپفلی کل کے لیکچر میں آپ نے یہ کنٹریز کی ڈویژن اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی، اور ہائی انکم کنٹریز بھی آپ کو ہم نے کل ڈسکس کروائے تھے، ٹیبلز دکھائے تھے، آپ کو اندازہ ہوگا دیر آر ویری فیو ہائی انکم کنٹریز جو کہ مور دین ہاف آف دا گلوبل انکم جو ہے وہ ارن کرتے ہیں ہائی انکم کنٹریز، رائٹ۔ ریسٹ جو ہے لیس دین ہاف جو ہے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کی انکم ہے، رائٹ۔ سو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ورلڈ میں جو ہے وہ انکم میں تقسیم جو ہے وہ غیر مساوی ہے۔ سو موسٹ اینڈ لیسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز اینڈ دیئر پر کیپٹا انکم۔ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑی آبادی کے ملک ہیں وہاں جو ہے چونکہ لوگ کام ہوتے ہیں لہذا ان کو ڈیولپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ کنٹریز جو ہائیلی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ ذرا مشکل کام ہے، رائٹ۔ سو however جو ہے یہ ایک مسکنسیپشنز ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی پاپولیشنز اور جی این آئی پر کیپٹا آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ گیون ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاپولس پہلا کالم میں موسٹ پاپولس اور دوسرے میں پاپولیشن اور جی این آئی پر کیپٹا آپ کا گیون ہے۔ سو آپ دیکھیے کہ موسٹ پاپولس جو کنٹری ہے دنیا میں وہ ہے چائنا، جو 1305 ملین پرسن پر جو مشتمل ہے، اور جی این آئی پر کیپٹا از اراؤنڈ 1740۔ لائک وائز آپ دیکھیں کہ انڈیا کو دیکھ لیں 730 ہے۔ اب انڈیا کی اور چائنا کی آپ دیکھ لیں، ڈفرینس بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ کنٹریز جہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ بہت کم ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ٹونگو، لک ایٹ دس کنٹری، رائٹ۔ سو دیئر پاپولیشن از اونلی 102,000، رائٹ، 102,000، 102,000، رائٹ۔ ٹونگو کی پاپولیشن ہے اور ان کی پر کیپٹا 1750 ہے، اور چائنا کی دیکھیں 1305 ملینز ہیں، اور ان کی بھی تقریباً اتنی ہی پر کیپٹا انکم۔ پاپولیشن ڈو ناٹ پلے اینی کائنڈ آف رول ان ڈیولپمنٹ، رائٹ۔ سو لائک وائز اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جاپان کی دیکھیں اور پاپولیشن 128 ملین ہے جاپان کی، اور آپ دیکھیں
38,950 ان کی GNI پر کیپٹا ہے. آپ اس کے قریب قریب کا کوئی ملک دیکھ لیں, نائجیریا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, اوکے, اور میکسیکو دیکھ لیں, یہ ان کے قریب قریب ہیں, لیکن ان کی آپ دیکھیں گے پر کیپٹا جو ہے انکم میں کتنا فرق ہے جاپان کی نسبت. اٹ مین پاپولیشن ڈو ناٹ پلے اینی کائنڈ آف رول, رائٹ. سو یہ مس کنسیپشن جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جو ہائیلی پاپولیٹڈ کنٹریز ہوتے ہیں اور جو لو پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں ان میں ڈفرینس کنٹراسٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیولپمنٹ کا, رائٹ. اور انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ کی کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں لو انکم کنٹریز کے اندر 1990 کے اندر یہ جو لائٹ بلو ہے یہ 1990 کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور یہ ڈارک بلو 2005 کو کر رہا ہے. سو لو انکم کنٹریز کے اندر آلموسٹ 142% پر 1000, 142 اور 143 چلڈرن پر 1000 انڈر دا ایج آف 5 جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ تھا, فوت ہو جاتے ہیں, رائٹ. اور آج 2005 کے حوالے سے بات کریں تو یہ 150 اراؤنڈ 110 somewhere here 110 چلڈرن پر 1000 مورٹیلٹی ہے, رائٹ. سو اٹ مینس کہ 1990 سے 2005 تک لو ڈیولپ کنٹریز نے اچھا خاصا امپروو کیا. اچھا جی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آل ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر 102 or 3 something like that is the mortality rate in 1990 and somewhere in 82 children per 1000 is mortality rate in 2005. So again you can see all developing countries اگر ہم سب کو اکٹھا کر لیں تو وہ بھی امپرومنٹ ہے. مڈل انکم میں 60 چلڈرن پر 1000 مورٹیلٹی ریٹ تھا اور اب جو ہے وہ اراؤنڈ 38 چلڈرن پر مورٹیلٹی ریٹ ہے 2005 کے. اس طرح ہائی انکم میں مورٹیلٹی ریٹ از اراؤنڈ something like 10 and now it is something 5 right per 1000. ایک تو آپ نے دیکھا ہم نے ایئرز کے حساب سے ٹائم کے حساب سے 1990 اور 2005 کو کمپیئر کیا تو ہمیں فرق محسوس ہوا. اب ہم دیکھیں گے ان کو جو ہے لو انکم کو آل ڈیولپنگ انکم اور مڈل انکم کنٹریز اور ہائی انکم کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 110 چلڈرن پر 1000 جو ہے لو انکم کنٹریز میں مورٹیلٹی ریٹ ہے جبکہ آل ڈیولپنگ کے اندر اونلی 81. سو ڈفرینس آپ دیکھ لیں. مڈل انکم جسٹ it's around 38 children per 1000 and high income is only 5 children per 1000. So high income میں 5 children per 1000 in 2005 and low income کے اندر آپ دیکھیں 110 right. So 5 and 110 per 1000 کا ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں. So یہ under 5 mortality rate ہے 1990 اور 2005 کو اگر ہم کمپیئر کریں, نہ صرف years کو بلکہ ہم نے ان ڈفرنٹ گروپس کو بھی کمپیئر کیا. Now primary school enrollment and pupil teacher ratio کی بات آئے گی تو نیٹ پرائمری انرولمنٹ 78% لو میں ہے اور لوور مڈل میں 92 اور اپر مڈل میں 93 جبکہ ہائی میں 94. اوکے, ریجن کے حساب سے دیکھیں تو ایسٹ ایشین پیسیفک میں 93% بچے جو انرول ہوتے ہیں. اٹ مین 7% آف دا چلڈرن ڈو ناٹ گو ٹو اسکول ایٹ آل. Latin America, Caribbean 95 and Middle East and North Africa that is around 90 and South Asia that is 86 and Sub-Saharan Africa that is 66. Very alarming. Okay, only 66% mean 34% of the children even do not go to school, right? At all. بالکل اسکول داخل ہونے کے لیے بھی نہیں جاتے. Okay, so primary pupil teacher ratio 42 for 1. ایک ٹیچر اور 42 بچے کا لو انکم گروپ میں اور لو مڈل میں 122 اور اپر مڈل میں 122 1 ٹیچر ریشیو بنتی ہے 22 بچوں کی اور ہائی میں 116 کی ریشیو.
جبکہ اب ریجنز کے حساب سے دیکھیں تو اگین ایسٹ ایشیا اینڈ پیسفک دیٹ از 22-1, 24-1, 23-1. This is again very alarming. South Asia and Sub-Saharan 41 and 48. اب اس طرح سے غور کریں کہ ایک ٹیچر 48 بچوں کی ریشیو بنتی ہے, ایک ٹیچر 48 بچے. So it is very difficult to teach 48 kids اور پھر اچھی تعلیم بھی نہیں دی جا سکتی. تو یہ پرائمری انرولمنٹ ریشیو کی بات کی. سو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو کوریلیشن بٹوین انڈر 5 مورٹیلٹی اینڈ مدر ایجوکیشن بتایا تھا کہ پڑھی لکھی خواتین کے یہاں انڈر 5 مورٹیلٹی جو ہے وہ کم پڑھی لکھی ماؤں کے یہاں, اور ان پڑھ ماؤں کے یہاں انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے. تو آپ ذرا اسے غور کیجئے گا. یہ جو وائٹ بار ہے, اب یہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. تنزانیہ کے ہم نے فار ایگزامپل لے لی تنزانیہ, تو تنزانیہ میں یہ جو وائٹ بار ہے یہ بتا رہا ہے کہ مدر کی ایجوکیشن بالکل الٹریٹ, نو ایجوکیشن. I mean a mother with no education, ان کے بچوں میں 155 پلس somewhere here. تو یہ 155 پلس جو ہے بچے پر 1000 جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ ہے. اس طرح سے دیکھیں تھوڑی سی تعلیم, سم پرائمری ایجوکیشن, صرف پرائمری ایجوکیشن جن ماؤں کے پاس تھی ان کے یہاں جو ہے وہ اراؤنڈ 135 مورٹیلٹی ریٹ تھی. تو دیکھیں ان پڑھ میں اور تھوڑی سی پڑھی لکھی میں کتنا فرق ہے, 135 اور 160 مین پر چلڈرن. تو ایسی خواتین جو بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کے بلو 5 ایئر بچوں کی مورٹیلٹی ریٹ اراؤنڈ 155, اور جو تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہیں ان کی 135. تو آپ نے غور کیا کہ اسٹریٹ اوے ایک ڈفرینس ہے. اور وہ جو یہ والا بار آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے کمپلیٹ پرائمری ایجوکیشن اور سم سیکنڈری, پرائمری پوری کر لی ہے اور کچھ سیکنڈری بھی لی ہوئی ہے, ان کے یہاں بچوں کی مورٹیلٹی جسٹ 115 کے لگ بھگ. اٹ مین وہ مائیں جن کی پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ ہے اور انہوں نے تھوڑی سی سیکنڈری ایجوکیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے, ان کے یہاں مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اٹ از اراؤنڈ 120 سے, رائٹ. ناؤ تو کمپلیٹ سیکنڈری اور سم ہائر ایجوکیشن, یہ ڈارک بلو یہ والا آپ دیکھیں جس نے سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کچھ حاصل کی ہوئی ہے ان کے یہاں پہ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 70 اور 65. تو آپ نے دیکھا ود ان تنزانیہ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹس آپ نے دیکھے جو ان ایجوکیٹڈ کے سب سے زیادہ ہیں, جس نے تھوڑی سی پرائمری اس کے کم, جس نے پرائمری کمپلیٹ کی ہے اس کے اور کم پر 1000 کڈز جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمپلیٹ سیکنڈری اور سم ہائر ایجوکیشن ان کے یہاں جو ہے وہ بچوں کی مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. سو آپ نے دیکھا کہ کتنا اسٹرانگ کو ریلیشن ہے بٹوین ایجوکیشن اینڈ دا انڈر 5 mortality rate. Okay, now is likewise you can see the Bolivia, the same difference here. بالکل ان پڑھ خواتین کے یہاں یہ صورتحال اور پڑھی لکھی کے یہاں یہ صورتحال ہے, یعنی کہ لیس دین 50 اور یہ مور دین 100. اوکے, لائک وائز بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ نو ایجوکیٹڈ ویمن جو ہے وہ 110-120 کے قریب ان کے یہاں انڈر 5 mortality ریٹ ہے, اور جو لٹل بٹ ایجوکیٹڈ ہے ان کے یہاں بہتر ہے. تھوڑا سا یہاں پہ ایشو ہے کہ یہ جو ہے یہ والا کہ کمپلیٹ پرائمری ایجوکیشن والی اور کمپلیٹ سیکنڈری ایجوکیشن والوں میں تھوڑا سا یہ الٹ سا ڈفرینس نظر آ رہا ہے. اینی وے یہ ایک آدھا ایکسیپشن ہے, رائٹ. لائک وائز فلپائن آپ دیکھیں کہ بالکل نو ایجوکیشن والی جو ہے وہ 110 کے لگ بھگ انڈر 5 mortality ہے, اور فلپائن کے میں ہی جو ہے وہ لیس دین 30 جو ہے وہ ہائیلی کمپلیٹ سیکنڈری اور سم ہائر ایجوکیشن والی خواتین کے یہاں بچوں کی اب شرح اموات وہ کم ہے. ایجپٹ کے اندر جو نو ایجوکیشن اور سم پرائمری کی ایکول ہے, ہاؤ ایور پڑھی لکھی خواتین اور ان پڑھ کے یہاں جو ہے وہ انڈر 5 شرح اموات کا فرق ہے. سو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا انڈر 5 mortality ریٹ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, رائٹ. سو ایک پڑھی لکھی ماں کتنی ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے, ہیلدی بچوں کے لیے, صحت مند بچوں کے لیے. اوکے, سو education for all it is very important. However, education for female, that is very vital for the economic development, right? So this is what you can conclude it from here. Even
the uneducated women even do not know how to keep her child safe, right? So شرح اموات ادھر زیادہ ہے. Okay. Now, people living in poverty from 1981 to 2002, right? So یہ source ہے World Bank کا, right? So World Bank سے یہ لیا گیا, right? So well, people living on more than $1 a day and less than $2 a day. Okay. کیا more than 1 and less than 2. All developing region جو ہے all developing countries, this is the all area which is showing all developing region, and this is basically sub-Saharan Africa, and this is East Asia, and this is South Asia, and this is other developing, this line is other developing countries, right? So this is how people living under poverty can be explained from 1981 to 2002. So all developing countries کا آپ دیکھیں, اور پھر اس کی جو دیکھیں زیادہ تر غریب لوگ کہاں پر رہ رہے ہیں. اوکے. Now, crude birth rate around the world 2005, right? So this is the diagram which shows 50 plus crude birth rate ہے جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز یہ بتائے گئے ہیں, اور کانگو اور اس طرح یوگینڈا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور ڈفرینٹ کنٹریز, اور یہ کروڈ برتھ ریٹ ہیں, رائٹ. سو لیس دین 10 دیس بلغاریہ, جرمنی, ہانگ کانگ, جاپان, پولینڈ, کوریا. آپ نے غور کیا کروڈ برتھ ریٹ بہت کم ہے ڈیولپ کنٹریز میں, رائٹ. یو کین سی these are the developed countries in lanes کے اندر, اور most of the developed countries the crude birth rate is very low, right, less than 40, these two. However, the high crude birth rate یہ دیکھیں, these are the countries which are showing the high, right. So you can see these all come under the low developed countries, right. So it means crude birth rate around the world 2005 is telling us that in developing world the birth rate is very high. So underdeveloped countries کا یہ characteristics کہ وہاں پر شرح آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ اس سے آپ کو ٹیبل سے پروو ہو رہا ہے. Now remaining few characteristics 5 ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. گریٹر سوشل فریکشنائزیشن, ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں, ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم مذاہب میں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لسانی بنیادوں پہ بٹے ہوئے ہیں. تو ڈیولپنگ ورلڈ دس از دا کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ ورلڈ. یہ صرف ہمارا پاکستان کا نہیں, یہ پوری ڈیولپنگ ورلڈ کا پورے ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ کریکٹرسٹکس ہے. سو لارج رورل پاپولیشن بٹ ریپڈ رورل اربن مائگریشن. رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رورل اربن مائگریشن بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. سو لوور لیول آف انڈسٹریلائزیشن اینڈ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ, اور ایڈورس جیوگرافی, ریسورس اینڈومنٹ, یہ بھی باتیں ہم کریکٹرسٹکس ہم ڈسکس کریں گے. ناؤ دا اربن پاپولیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ڈیولپڈ ریجن. سو اربن پاپولیشن زیادہ ہے اور رورل پاپولیشن کم ہے, یا رورل پاپولیشن زیادہ ہے یا اربن پاپولیشن کم ہے. سو ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کریکٹرسٹکس ہم نے بتایا تھا کہ وہ رورل پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے. یو کین سی دس رائٹ ہیئر کہ ورلڈ شیئر جو ہے وہ 48% ہے. پوری دنیا میں 48% لوگ شہروں میں رہتے ہیں, رائٹ. اور اب دیکھیں آپ اسے غور کیجیے, ایسٹ ایشیا میں 43%. اٹ مین ایسٹ ایشیا کے اندر 67% آف دا پیپل لیو ان دا رورل ایریا. تو وہ کامن کریکٹرسٹک آپ کو یاد ہے نا کہ رورل پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور اربن پاپولیشن کم ہوتی ہے. کہاں پر؟ ڈیولپنگ ورلڈ کے, ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. سو یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. 43% آپ غور کیجئے تو یہ ایسٹ ایشیا کے اندر ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر 39% اربن آبادی ہے, رائٹ. ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے اندر 30% ہے, رائٹ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی لیس ڈیولپ کنٹریز سارے اگر ایگریگیٹ دیکھیں آپ کی تو 41% پیپل لیو ان اربن. سو اٹ مین کہ 59% پیپل لیو ان رورل ایریا. لائک وائز سب سہارن دس از 34% پیپل لیو ان اربن, اینڈ اٹ مینس کہ آپ کے around 66% people live in rural area. So one of the common characteristics which we have already discussed is that most of the people in developing world live in rural area, which is proved from this table. Okay.
یہ دیکھو شیئر آف دا پاپولیشن امپلائڈ ان انڈسٹریل سیکٹر ان سلیکٹڈ کنٹری. اب چونکہ رورل پاپولیشن زیادہ ہے اور ایگری بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی, دس از واٹ وی ہیو آلریڈی ایکسپلین کہ ایگری بیسڈ اکانومی ہوتی ہیں اور اس میں ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں کرائی جا رہی ہوتی. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ چونکہ زیادہ پاپولیشن رورل ایریا میں رہتی ہے پلس ڈیولپنگ کنٹریز ایگری بیسڈ ہوتے ہیں, لہٰذا انڈسٹری کے اندر ان کی جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ کم ہوگا. تو یو کین سی کہ ایجپٹ کے اندر میل 23% اینڈ فیمیل 6% انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں. اوکے, look at this. alright, so آپ دیکھیں شیئر ان جی ڈی پی, اس طرح سے گانا کے اندر دیکھیں, اسی طرح سے آپ یہ بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں only 12% میل اینڈ 18% فیمیل جو ہے امپلائڈ ہے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر, اور جی ڈی پی کا شیئر اونلی 27% ہے انڈسٹری کا. سو یو کین سی لائک وائز گو ٹو دا پاکستان, دیٹ از 22% آف دا میل population is employed in industrial sector and 16% are employed in females are employed in industrial sector, and only 25% of the GDP share ہے industrial sector کا. So ایگری پر وہ بیس کرتے ہیں, انڈسٹری بیکورڈ ہوتی ہے, انڈسٹری پہ وہ بیس نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, شہروں میں نہیں رہتے, لہٰذا انڈسٹری میں کام نہیں کرتے. تو یہ آپ یو کین سی اٹ کہ شیئر آف پاپولیشن امپلائڈ ان انڈسٹریل سیکٹر ان سلیکٹڈ کنٹریز. سو انڈسٹری سیکٹر کا شیئر کم ہوتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کا شیئر زیادہ ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کا. یہ کامن کریکٹرسٹک ہے. رورل پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, اربن کم ہوتی ہے, یہ اگین کامن کریکٹرسٹکس ہے. ایگریکلچر پر بیسڈ ہوتے ہیں, لہٰذا انڈسٹری کا شیئر جی ڈی پی میں کم ہوتا ہے. تو یہ کامن کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ آپ اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ کو ایویڈنس مل رہا ہے کہ یہ واقعتاً آپ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز دیکھیں گے, یہ دیز آر یو کین سے آلموسٹ ایشیا کے سارے ڈیولپنگ کنٹریز کو آپ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کا شیئر آپ کو اندازہ ہوگا. کمپیئر ٹو دس آپ انڈسٹری کا ایگریکلچر کا شیئر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میل زیادہ امپلائڈ ہیں, رائٹ. سو دس از ہاؤ share of the population employed in the industrial sector in selected countries is explained, right? The characteristics, rest of the characteristics, underdeveloped financial and other market, imperfect market ہے اور incomplete information ہے, right? Prices کیا ہیں, demand کیا ہے, supply کیا ہے, right? Cost of production کیا ہے, یہ ساری چیزیں, کون سی چیز کہاں پر سستی مل رہی ہے, اس طرح سے اسٹاک مارکیٹ کی انفارمیشن پراپر نہیں ہے. کولونیل لیگیسی اینڈ ایکسٹرنل ڈیپینڈنس, دیٹ از ایکسٹرنل ڈیپینڈنس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ون آف دا کامن کریکٹرسٹکس ہے. وہ کیوں ایکسٹرنل ڈیپینڈنسی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ دو وجوہات میں نے آپ کو سمپل سی بتائی تھی کہ ڈیفیسٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ, who will fill it, they will borrow it from the other countries. ڈیپینڈنسی بڑھ گئی. بجٹ ڈیفیسٹ کیسے پورا کیا جائے؟ فورن کنٹریز سے یا انسٹیٹیوشن سے بارو کیا جاتا ہے, ڈیپینڈنس بڑھتی جاتی ہے. دس از اگین ون آف دا کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ ورلڈ کہ قرضہ جات بڑھتے چلے جاتے ہیں. نہ صرف وہ قرضے واپس کرنے پڑتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ شرح سود بھی دینی پڑتی ہے. سو کالونیل لیگیسی کی وجہ سے انسٹیٹیوشن ویک ہیں ہمارے, پرائیویٹ پراپرٹی کے لاز, پرسنل ٹیکسیشن اور ٹیکس ان کیش ریدر دین ان کائنڈ, یہ جو ہے یہ سارے کالونیل جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے جو کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو ویک کیا ہے. سو لو انکم کنٹریز ٹوڈے اینڈ ڈیولپ کنٹریز دین. اب ایشو یہ ہے کہ آج کے جو کم ترقی یافتہ ملک ہیں اور آج کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کا ہم نے کمپیریزن آج کی بیس پہ نہیں کرنا. ہم کر رہے ہیں آج کے ترقی پذیر ملک اور تب کے ترقی پذیر ملک. جب یورپ نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی, جب وہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے تو ان کے انوائرمنٹ کیا تھے, اور جب ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے انوائرمنٹ کیا ہیں. سو یہ ہم نے دیکھنا ہے 8 ڈفرینس. فزیکل اینڈ ہیومن ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ, وہاں پر فزیکل اینڈ ہیومن ریسورسز زیادہ تھے جب وہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے, رائٹ. اور آج ہمارے پاس فزیکل اور ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ہیومن ریسورسز میں آگے آپ کو کامن کریکٹرسٹکس کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ اسکل نہیں ہے ہمارے یہاں, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم بالکل کیپٹل فارمیشن ہے ہی نہیں, رائٹ. سو یہ ایشوز ہیں. پر کیپٹا انکم اینڈ لیول آف جی ڈی پی کمپیئر ٹو پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پر کیپٹا انکم ہماری کم ہے, اور یہ آج کے امیر ملک جو جب ڈیولپنگ تھے تو ان کی زیادہ تھی. کلائمیٹ, یس
Climate is very important thing. زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز جو آج کے ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں رہتے تھے کہ جہاں کا موسم بہتر تھا، رائٹ، جہاں پر پروڈکٹیوٹی زیادہ تھی، اوکے، جہاں پر لوگوں کے جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت جن میں زیادہ تھی. اور ڈیولپنگ آج کے کنٹریز یہ سارے ٹروپیکل کنٹریز ہیں کہ موسم، جہاں پر بیماریاں، جہاں پر مچھروں کی افزائش اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہم فیس کرتے ہیں آج کے. پھر ہسٹوریکل رول آف انٹرنیشنل مائگریشن، دیکھیں لوگ موو کر رہے تھے، جو برین ہو رہا تھا اور اب نہیں ہو رہا، رائٹ. اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ بینیفٹ، اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کے سارے بینیفٹس وہ لے رہے تھے. وہ سستی چیزیں امپورٹ کرتے تھے اور ان کو انڈسٹریل ریولوشن میں انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو وہ فائنل گوڈز جو فائنل پروڈکٹ بنا کر وہ مہنگے داموں بیچتے تھے. تو وہ سارے بینیفٹس جو کہ اچیو کیے جا سکتے تھے انٹرنیشنل ٹریڈ سے وہ انہوں نے کیے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت انہوں نے ٹریڈ کے بیریئرز لگا دیے تاکہ so that they can give the shelter to their infant industries. آج کل ورلڈ بینک اور IMF اور یہ WTO مل کے ہمیں جو ٹریڈ کے بیریئرز ہیں ان کو ہمیں پریشرائز کرتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کو وہ ہٹایا جائے. اس وقت جو انوائرمنٹل ایشوز تھے اس وقت وہ ان کو فیس نہیں کرنے پڑ رہے تھے، جبکہ آج کے ڈیولپنگ کنٹریز کو انوائرمنٹ کے ایشو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہ ساری جو ایشوز ہیں جو کہ کاربن امیشن کے تحت جو اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سارے اس کے اوپر جو اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور کاربن کم اومیٹو اس کے لیے ہمیں ایسی ٹیکنالوجی درکار ہے، اس طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن ہماری کموڈٹی کی زیادہ ہو جاتی ہے، رائٹ. سو یہ سارے ہمارے اور پھر اس کے سگنیفیکنٹ ٹیکنالوجی ریسرچ جو ہے اس وقت کمپیریٹیولی ان کے پاس زیادہ تھی. ایفیشنسی آف ڈومیسٹک انسٹیٹیوشن، چونکہ وہ کنٹریز ہیں جو دوسرے کنٹری کے اوپر جو قابض تھے اس وقت، رائٹ. سو وہ ریسورسز بھی لے جاتے تھے، رائٹ، اور اپنے انسٹیٹیوشن نے ایفیشینٹ بنا لیے، رائٹ. اور دوسرے اپنے جو ملک تھے جہاں کی وہ کالونی، جہاں جو کالونیل کنٹری تھے اور جو ادھر رول کرنے والے ملک تھے انہوں نے کالونیز کے اندر ویک انسٹیٹیوشن بنائے. سو اف وی کمپیئر آج کے ڈیولپنگ کنٹریز کو حالات جو ہیں اس وقت جب وہ کنٹریز ڈیولپنگ تھیں تو ان کے حالات میں بہت فرق ہے. ناؤ کنورج کرنا، جیسے قریب آنا، رائٹ. اب دیکھیے کنورجنس کیا ہوتا ہے. کنورجنس یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کی انکم بڑھ رہی ہے، اوکے فائن ایگریڈ، لیکن وہ میکسیمم پیک پہ علیحدہ ان کی گروتھ سلو ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کی انکم بڑھ رہی ہے لیکن اس کی گروتھ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دے آر انکریزنگ، رائٹ. وی آر انکریزنگ ایٹ دا گریٹر پیس، سو وی کین کیچ دیم اپ، رائٹ. ہم انہیں کیچ اپ کر سکتے ہیں، رائٹ. ہم انہیں ان کے قریب پہنچ سکتے. اسے کہتے ہیں کنورج ہونا. ان کی انکم بڑھ رہی ہے، انکریز ایٹ ڈیکریزنگ ریٹ. our income is increasing at increasing rate, right. Why it is so? Because دیکھیں وہ کنٹریز اس وقت نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے تھے. اچھا، اس ٹیکنالوجی کے فیلور کے بھی چانسز ہوتے تھے اور ٹیکنالوجی فیل بھی ہو جاتی تھی، اور پھر نئی ٹیکنالوجی، پھر نئی ٹیکنالوجی، پھر نئی ٹیکنالوجی. تو یہ سارے اس کے اندر کامیابی کے اور ناکامی کے چانسز. جبکہ آج کے دور میں ڈیولپنگ ورلڈ کو ٹیکنالوجی کے دے ڈو ناٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل، رائٹ. سو لیپ فراگنگ پاسبل ہے. لیپ فراگنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ درمیان کی ٹیکنالوجیز کو چھوڑ کے آپ بیل کے ذریعے سے جو ہے وہ زمین پلو کر رہے ہیں، اس سے سیدھا آپ ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر تک پہنچ جاتے ہیں، رائٹ. تو لیپ فراگ درمیان کی بہت ساری ٹیکنالوجیز کو چھوڑ کر آپ آگے چلے جاتے ہیں. انوائرمنٹ از فیوریبل فار لیپ فراگنگ، رائٹ. سو اس وجہ سے ڈیولپنگ ورلڈ کی انکم انکریز ہو رہی ہے. ون they have utilized already their resources optimally، بہتر ترین استعمال کر چکے ہیں، رائٹ. جبکہ اب ہمارے یہاں بھی گنجائش، there is room right for the use of the resources optimally، right. So یہ بھی موجود ہے. اور پر کیپٹا انکم کنورجنس جو ہے یہ آپ کو ہوپ کے سمجھ آئے. اب اس کے اندر کچھ اس کے حامی بھی ہیں، کچھ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اینی وے، سو آپ کو میں نے کنورجنس کے حوالے سے کچھ بتایا، رائٹ. سو کنورجنس امنگ دا OECD کنٹریز بائی ڈائیورجنس ان دا ورلڈ ایز اے ہول. تو آپ نے رائٹ اور لیفٹ ڈائیگرام ورلڈ ایز اے سیمپل دیکھیں، انکریز ہو رہی ہے اور OECD کنٹریز کی ڈیکریز ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز انکریز ہو رہی ہے ڈیکریز ہو رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے ملنے کے چانسز ہیں. سو پر کیپٹا GDP گروتھ ان ڈیولپنگ کنٹریز دیٹ از ان بٹوین 1995 to 2005. سو یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے جو دیکھیں آپ اس کی سلوپ اپ ورڈ ہے. اوکے، ناؤ لک ایٹ ہیئر.
this is the first bar is this growth convergence and absolute income convergence. آپ دیکھیے اس بار کو دیکھیے, ساؤتھ ایشیا ان کی انکم بڑھی, that وہ انکریز ہے 56%, جبکہ ہائی انکم او سی ڈی کنٹریز ہیں, ان کی گروتھ ریٹ ہے 24%, اس کا گروتھ ریٹ ہے 56%. دیکھیں ان کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے, اس کا گروتھ دے آر انکریزنگ, however they are increasing at decreasing rate, ان کا گروتھ ریٹ کم ہے. یہ انکریز کر رہا ہے, اس کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے. اوکے, سو ہم کسی نہ کسی جگہ پر کہیں کنورج کرنے کے حق میں دلیل ہے. اوکے, سو چائنا کو دیکھیں, they have the growth rate is they have increased their out by per capita GDP in 2003 that is 196%, right? So اب دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے we will catch it, ان کو پکڑ لیں گے, right? The long run causes of comparative development, that is systematic representation, geographical institution quality, colonial and post colonial, یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. colonial legacy, the pre-colonial comparative advantage, یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. advantages and time of European development, وہ time very important تھا, that was the time, تو جس وقت انہوں نے development, inequality on human capital and type of colonial regime, these are the systematic representation, right? Now look at this diagram. If you look it closely, look at these all arrows, یہ ان کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ ایم پی ٹوڈیرو کی بک سے جو ہے وہ فگر 2.11 ہے, رائٹ. سو اس کو آپ ذرا غور سے, اس میں ذرا دکھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے, تو یہ سارے ایروز یعنی کہ فزیکل جیوگرافیکل, یہ آپ کا ایرو 1 ہے, رائٹ. دس از ایرو 1. دس از فزیکل جیوگرافیکل کلائمیٹ از بیسیکلی ہیلپنگ انکم اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ, رائٹ. اس طرح سے یہ سیکنڈ, تھرڈ, ان سارے ایروز کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سسٹمیٹیکل ریپریزنٹیشن جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہے اس کی آپ کو مل جائے گی. اوکے, تو ہیئر وہ ویل پریزنٹ ہیئر کیس اسٹڈی آف پاکستان. صاحب اب آپ کے ذہن میں ساری ڈیولپمنٹ آ گئی. ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی پہلے لیکچر میں, دوسرے لیکچر میں ہم نے آپ کو کچھ کامن کریکٹرسٹکس بتائے, رائٹ. تیسرے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو کامن کریکٹرسٹکس ایویڈنسز کے ساتھ بتائے. تو یہ اب ہم چوتھا یہ جو ہے کیس اسٹڈی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے پاکستان کا, اور دیکھیں گے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. سو فرسٹ آف آل لک ایٹ دس جی ڈی پی. جی ڈی پی ایٹ پی 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 دیٹ از $514.6 بلین. یہ اسٹیمیٹ ہے 2012 کا اسٹیمیٹ, ٹھیک ہے. یہ اسٹیمیٹ کب کیے گئے ہیں؟ 2012 میں. دیٹ از 514.6 بلین, رائٹ. جی ڈی پی ایٹ جو ہے پی پی پی, پرچیزنگ پاور پیریٹی. سو کنٹری جو کمپیرزن ٹو دا ورلڈ تھا 28, رائٹ. سو ہمارا دنیا میں 28واں نمبر تھا جی ڈی پی پر پرسن پیریٹی کے حوالے سے, رائٹ. اس کے بعد ہم دیکھیں 2011 میں 496.3 بلین تھا. سو آپ غور کیجئے, ہم نے آلموسٹ 28 بلین کا انکریز کیا ہے ہماری جی ڈی پی میں ایک سال کے اندر کمپیئر ٹو 2011. اینڈ اف وی کمپیئر اٹ 2010, سو 481 سے 496 2011 میں ہوا تھا, دیٹ از اراؤنڈ 14, رائٹ. سو ہم نے یہ ڈفرینس جو ہے 2010 سے 2011 میں جو ہماری گروتھ تھی وہ اس کی کمپیئر ٹو 2011 اینڈ 12 ہماری ڈبل ہوئی, رائٹ. اور یہ خاص چیز پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ 2012 کے یو ایس ڈالر کی جو ہے ہمیں ریپریزنٹ کیا گیا. اور جی ڈی پی ایٹ آفیشیل ایکسچینج جو ہے یہ 230.5 بلین, یہ بھی ہمارا 2012 کے اندر. اب آپ نے غور کیا کہ یہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو ہے یہ 230.5 بلین ہے, اور پرچیزنگ پاور پیریٹی کے اوپر ہمارا 540.6 بلین ہے. سو آپ نے ڈفرنس دیکھا, آل ڈبل سے بھی زیادہ, رائٹ. سو ایکسچینج ریٹ اگر کرنٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر دیکھا جائے تو 230.5 بلین پاکستان کی جی ڈی پی ہے. سو یہ ہم کیس اسٹڈی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی. اب جی ڈی پی کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ جی ڈی پی ریئل گروتھ ریٹ, دیٹ از 3.7% in 2012, رائٹ. سو کنٹری کمپیریزن ٹو دا ورلڈ از 93. سو غور کیجئے آپ کہ ہم جی ڈی پی میں ہمارا جو ہے وہ 28th رینک,
ٹھیک ہے, پوری دنیا میں 28واں بڑا کنٹری ہے جس کی جی ڈی پی اتنی ہے, لیکن جب ہم گروتھ ریٹ پر آتے ہیں دیٹ از وی آر 93rd, رائٹ. تو اس میں ایشوز ہیں. اب دیکھیں ہماری گروتھ ریٹ کم ہے, رائٹ. ہاؤ ایور ہماری 2011 میں گروتھ ریٹ 3% تھی اور 2012 کے اندر 3.7% ہے, رائٹ, اور 2010 کے اندر 3.1. سو اینی وے دس از not very good growth rate. Okay, so GDP per capita at PPP that is 2,900 یہ estimate کیا ہم نے, estimate ہے 2012 کا, right. So country comparison is 175. تو ہم دنیا میں پر کیپٹا جی ڈی پی کے حساب سے 175ویں نمبر پہ ہیں, 175 پر ہیں, right. So اور جی ڈی پی پر کیپٹا ہماری purchasing power parity ہے کتنی, that is $2,900 US. اوکے, اور 2011 کے اندر ہماری 2,800 تھی, یعنی کہ ہماری جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ $100 بڑی ہے کمپیئر ٹو 2011. اوکے, ناؤ جی ڈی پی کمپوزیشن بائی سیکٹر ہم دیکھیں گے. ایگریکلچر دیٹ از 20%, انڈسٹری دیٹ از 25%, سروسز دیٹ از 54%. اب دیکھیں ڈیولپمنٹ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ڈیولپنگ کنٹریز جب ڈیولپڈ ہوئے, رائٹ, تو ان کا ایگریکلچر کا شیئر مسلسل کم اور انڈسٹری کا شیئر مسلسل زیادہ ہوتا چلا گیا. اوکے, سو دس از ون آف دا انڈیکیشن دیٹ وی آر آن دا پاتھ آف ڈیولپمنٹ, رائٹ, کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں. ایگریکلچر کا شیئر کم ہوتا چلا جائے اور انڈسٹری کا شیئر ہمارا بڑھتا چلا جائے. اوکے, جی ڈی پی کے اندر. سو دس از دا جی ڈی پی کمپوزیشن. انڈسٹری ہم اونلی 25% ہے اور اس کو ہم نے تیزی کے ساتھ انکریز کرنا ہے. ناؤ لیبر, here labor force is 60.36 million, 60.36 ملین لیبر فورس ہے. اور کنٹری کے کمپیریزن ہم دوسری کنٹریز کے ساتھ گلوب کے ساتھ کریں دیٹ از وی آر ایٹ دا نمبر 10. اوکے, سو لیبر فورس بائی آکوپیشن, ایگریکلچر کے اندر 45% آف آور لیبر فورس از انگیجڈ ان ایگریکلچر سیکٹر, اونلی 20.7%, around 20% our labor force is engaged in industrial services, that is 34. So it is again very alarming, right. So almost half of our population labor force is basically engaged in agriculture sector. So میں نے common characteristics developing countries کا آپ کو یاد ہے بتایا تھا, ہم agri based countries ہیں. Developing countries agri based ہوتے ہیں. Most of the population lives in the rural area. Okay, so these are the evidences. پاکستان کے اندر دیکھیں 45%, almost half of the labor force is basically engaged in agriculture sector. Okay, now employment rate 2012 کے estimate کے تحت that is 5.6%. So country comparison unemployment میں کریں we are the 55th biggest unemployed country, right. So now 2011 میں یہ انمپلائمنٹ بھی 5.68 میں, ان کے انمپلائمنٹ ریٹ کے حوالے سے ہم اسٹیگننٹ ہیں. پاورٹی اینڈ انیکوالٹی, سو پاپولیشن بلو پاورٹی لائن دیٹ از 22.3%. اوکے, 22. اب پاورٹی لائن کیا ہوتی ہے؟ پاورٹی لائن ورلڈ بینک کے حساب سے a person who is earning less than $1.25 a day is living under poverty line. So poverty line $1.25 ہو گئے, اس سے کم میں جو رہ رہے وہ اچھا وہ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 22.7% لوگ, رائٹ, 22.7% لوگ. مین ہم اس طرح سے لگے اراؤنڈ, اگر ہماری آبادی جو ہے پاپولیشن جو ہے آپ اگر ذہن میں رکھیں دیٹ از 17 کروڑ یا 18 کروڑ, رائٹ. سو 18 کروڑ کا 22%, رائٹ, دیٹ از نو 4 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس قدر جو ہے وہ مشکل ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, رائٹ. سو ڈیولپمنٹ کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہاؤس ہولڈ انکم اور کنزمپشن بائی پرسنٹیج شیئر. سو اب ذرا غور کیجئے گا, ہاؤس ہولڈ انکم اور کنزمپشن بائی پرسنٹیج, جو لوئسٹ 10% ہے ان کا انکم, ٹوٹل انکم میں شیئر 9.9% ہے, یا ہم 10 کہہ لیں اپروکسیمیٹلی. لوئسٹ 10% are earning 9.9% and highest 10 they are earning around 40%.
سو ٹوٹل انکم کا 40%، پورے پاکستان کی ٹوٹل انکم کا 40% کنزیوم کیا جا رہا ہے بائی دا ہائیسٹ 10%، رائٹ، اینڈ دا لوئسٹ 10% آر اونلی کنزیومنگ 9.9 اور اپروکسیمیٹلی 10%. This is very very alarming figures. So آپ دیکھیے پاکستان میں lowest 10% are earning or consuming 9.9%, right, and highest 10% share is 39.3%. Okay, now country comparison to the world, that is we are at 114 position. Okay, this is again you can see that جو ہے وہ 114 ملک نمبرواں ہمارا ہے اس میں. تو horrible. Investment gross, that is 10.9% of GDP. Okay, یہ بہت کم ہے. Country comparison 146th ہے. Okay, it means 145 countries are better than us. They are investing more than 11% of their GDP, right? Now budget. Revenues, that is 29.51 billion US dollar. What is our revenue? 29.51 billion. What is our expenditure? That is 44.19 billion. You can see the difference. ذرا غور کیجیے گا. ریونیو آپ کا 29.51 ہے اور ایکسپینڈیچر 44.19 US بلین ڈالر. اور ٹیکسز اینڈ ادر ریونیوز جو ہیں وہ آپ کے اونلی 12% ہیں. آپ ٹیکسز کے ذریعے سے آپ کا ریونیو جو ہے اونلی 12% آپ جنریٹ کرتے ہیں. کنٹری کمپیریزن 201، یعنی کہ 201واں ملک ہے ہم. 200 ملک ہم سے بہتر ہیں. سو بجٹ سرپلس اور ڈیفیسٹ، ہمارا ڈیفیسٹ ہے 6.4% آف جی ڈی پی. 6.4% جی ڈی پی کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے. رائٹ، سو کنٹری کمپیریزن ہمارا ڈیفیسٹ میں 179. دا پبلک ڈیٹ اینڈ انفلیشن. اب دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا اور پھر بتاؤں گا ایک دفعہ کہ ہمیں ڈیٹس، پبلک ڈیٹس کیوں درکار، کیوں ضرورت ہوتی ہے. جب ہمیں بجٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا تو ہمارے پاس دو راستے ہیں. رائٹ، پہلے دو راستے کیا ہے؟ یا ہم ایکسپینڈیچر کم کریں یا ہم ریونیوز زیادہ کریں. ایکسپینڈیچر کم کرنے کا مطلب اور ریونیو زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریونیو زیادہ کرنے کا مطلب ٹیکسز زیادہ لگائیں. ٹیکسز زیادہ لگائیں گے تو جو پہلے سے ہی بہت 22% آف دا پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن، ان پر مزید ٹیکسز لگائیں گے تو 22 سے وہ بڑھ جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے. مور پیپل ول بی فال انڈر دا پاورٹی لائن. However, the other way is to cut down the expenditure. By cutting down the expenditure, what does it mean? ہمیں دو قسم کے ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کرتی ہے. ایک ایکسپینڈیچر اس کا ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا نان ڈیولپمنٹل ہوتا ہے. نان ڈیولپمنٹل بہت تھوڑا ہوتا ہے، پورشن اس کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو لہذا کٹ جو لگے گی تو وہ ڈیولپمنٹ کی. اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر. تو آپ خود سوچیے اگر اس میں کمی کی جائے تو کیا مزید لوگ نہیں پاورٹی سے کم ہو جائیں گے، مزید لوگ غریب ہو جائیں گے؟ تو یہ بھی نہیں. پھر اس کو کیسے پورا کیا جائے اپنے ڈیفیسٹ کو؟ پھر اس کے دو طریقے ہیں، یا بیرونی قرضے لیں یا آپ اندرونی قرضے لیں. بیرونی قرضے لیں گے تو اس سے آپ کو آپ دیکھیں آپ کی کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے آپ کے قرضے جو ہے وہ مسلسل بڑھتے چلے جائیں گے. ایک دوسرا آپ کے اپنے وہ قرضے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں. تیسرا آپ پولیٹیکلی بہت ویک ہو جائیں گے. رائٹ. چوتھا آپ you would be not able to make decision in favor of your masses. Right. So آپ کے تمام تر جو فیصلے ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے ان ڈونر کنٹریز کی مرضی کے اوپر. سو یہ ساری دقتیں. اور انٹرنل سورس مین کیا کہ یا تو انٹرنل بینک سے قرضے لیے جائیں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا جائے کہ آپ ہمیں نوٹ چھاپ دیں. اچھا، اب نوٹ چھاپیں تو ہمیں 1 سال کے لیے نوٹ دے دیں، ہم سال کے بعد آپ کو لوٹا دیں گے یا 2 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نوٹ چھپواتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور چیزیں کم رہ جاتی ہیں، یعنی کہ ٹو مچ منی ہو جاتی ہے اور ٹو فیو گڈز ہو جاتے ہیں. جب ٹو مچ منی ہو اور ٹو فیو گڈز ہو تو انفلیشن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ دیر از رائز ان پرائس لیول، دیٹ از کالڈ انفلیشن. وین ٹو مچ گڈز آر چیزنگ
too much money is chasing too few goods, we call it inflation. تو اس صورت میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ انفلیشن. اب انفلیشن کو پھر غور سے دیکھیں کہ رات کو میں سویا ہوں, میری جیب میں 100 روپیہ تھا, اور انفلیشن صبح 10% ہو گئی ہے. صبح جب میں اٹھا ہوں 10% سے 15% ہو چکی ہے, تو میں نے دیکھا کہ جو 100 روپیہ رات میری جیب میں تھا وہ صبح 95 روپے کا ہو چکا ہے. Right? So it means this is again one kind of tax by the government. So already the people who are poor, تو آپ دیکھیں $125 a day mean جو لوگ 200 روپیہ پر ڈے کما رہے تھے, وہ 5% انفلیشن بڑھ جانے سے وہ تو آپ دیکھیے کہ وہ تو اس کے 190 ہو گئے, مے بی وہ فال بلو دا پاورٹی لائن. اوکے, سو یہ سارے جو ہے آپ کو کمپلیکیشنز جو ہے آپ کو دیکھنی ہے, اور پاکستان یہ دیکھ رہے ہیں. سو پبلک ڈیٹ دیٹ از 54% آف GDP, right, in 2012. So country comparison 62nd, 62. So 2011 میں کتنا تھا؟ That was 60.1, right? So inflation rate consumer price پر جو ہے 11.3 ہے, right? So country comparison 2001 201واں نمبر ہے ہمارا, اور 2011 میں اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ تھا 11.9. سو however inflation rate improved, بٹ دیکھیے کہ inflation rate سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے, کم سے کم ہونا چاہیے, رائٹ. سو ڈبل ڈیجٹ میں ہے, سو اس سے ہماری پارا پرچیز کم ہو جاتی ہے. اب ذرا پھر غور کیجیے گا, ٹیکسز لگیں گے ہماری پارا پرچیز کم ہو جائے گی, پبلک ڈیٹ تو ختم ہوگا, ٹیکسز لگے, پاور پرچیز کم ہوئی, غربت کی سطح سے لوگ نیچے چلے جائیں. اگر قرضے نوٹ چھپوائے پبلک ڈیٹ یعنی اسٹیٹ بینک سے لیے, اس سے انفلیشن ہو گئی. انفلیشن نے ہماری پاور پرچیز کو کم کر دیا. پاور پرچیز سے کم ہونے کی وجہ سے ہم ول تو ہے موجود چیز کو خریدنے کی, پاور نہیں رہے گی. اس مین وی فال بلو دا پاورٹی لائن اگین. اوکے, سو دس از ہاؤ پبلک ڈیٹ اینڈ انفلیشن سچویشن آف آور کنٹری. اوکے, ناؤ پروڈکشن سائڈ پہ آ جائیں. What we are producing in agriculture sector, we are producing cotton, wheat, rice, sugarcane, fruit, vegetable, milk, beef, mutton, eggs, right? And in industrial side, what we are producing? Textile, food processing, construction, pharmaceutical, paper product, fertilizer, and shrimps, right? Industrial production growth rate is only 3% in our country. Okay, so comparison, we are the 102nd country, right? The current account balance. Now current account balance हमारा कितना है? -4.632 billion, right? Country comparison to the world 163, and यानी कि हमारी imports exports سے زیادہ ہے, right, جس وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نیگیٹو میں, right. So it was 268 in 2011 million, and export ہمارے کنٹری کی 24.66 بلین کی, right. کنٹری کمپیریزن ہم 71st کنٹری, اور ہمارا جو 2011 میں 26.3 بلین تھی. تو آپ دیکھیں 26.3 بلین 2011 میں ہماری ایکسپورٹ تھیں, اور 2012 میں بڑھ کر کم ہو کر یہ 24.66 ہماری ایکسپورٹس رہے گی. اوکے, سو اس کا مطلب یہ ہم بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہو رہے ہیں, اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نیگیٹو میں 4.623 بلین. اب یہ جو 4.632 بلین ہے, یہ ہم نے پورا کرنا ہے. کس طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں؟ ہم فارن بوروئنگ کرتے ہیں, IMF سے, ورلڈ بینک سے, دوسرے کنٹریز سے, رائٹ. اور اس سے ہم جو ہے وہ ہمارے اوپر قرضے کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایکسپورٹس, ہم ایکسپورٹس کون سی کموڈیٹیز کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل, جس میں گارمنٹس ہیں, جس میں بیڈ لیننز ہیں, کاٹن کلوتھس ہیں, یارن ہے, اس کے علاوہ رائس, لیدر, اسپورٹس گوڈس, کیمیکلز, مینوفیکچرنگ, کارپیٹس اینڈ رگس. ایکسپورٹس ہماری پارٹنرز کون سے ہیں؟ 15% اور ایکسپورٹ جو ہے ڈیسٹینیشن ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور UAE میں 9.7, اور افغانستان میں 9.5%, اور چائنا میں 9.2%, UK میں only 5%, جرمنی 4.5%. Now what we need to do is that نہ صرف ہم نے ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشن میں ڈائیورسٹی لانی ہے, بلکہ ہمیں ایکسپورٹیبل میں ڈائیورسٹی لانی ہے. ہمیں نہ صرف جو چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ نئی چیزیں ڈھونڈنی ہیں جو ایکسپورٹیبلز ہوں, بلکہ ہم نے جو ہماری ڈیسٹینیشنز ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ امپروو کرنا اور بہتر بنانا, اور وہ علاقے, وہ ایریاز, وہ
ریجنز ہم نے ڈھونڈنے ہیں جہاں پر ہمارے کمپٹیٹر یعنی کہ چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے. Right? So what we need to do is that not only we have to diversify our exportable, but we need to diversify the destination of our exports. Right? نہ صرف ہمیں چیزوں میں جو ہے تبدیلی لانی ہے, جو ہم نے بھیجنی ہے اس میں مزید اقسام ڈھونڈنی ہے, بلکہ ہم نے ریجن ایسے نئے ڈھونڈنے ہیں جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اوکے. Now imports are 40.82 billion in 2012. Okay. So 40.82 billion import. اور پچھلی سلائڈ پہ آپ دیکھیں آپ کو ایکسپورٹس نظر آئیں گی, دیٹ از 24.66 بلین ہماری ڈالر کی ایکسپورٹس تھی 2012 میں, اور ہماری امپورٹس 40.82 ہے. دیکھا آپ نے ڈفرینس کتنا ہے, رائٹ. سو کنٹری کمپیریزن ہم 61 ہے, 38.93 بلین ہمارا 2011 کا جو ہے وہ فگر تھا. اور ہم امپورٹ کرتے کیا ہے, اس میں کموڈیٹیز میں پیٹرولیم پروڈکٹ, مشینری, پلاسٹک, ٹرانسپورٹ اکوپمنٹس, ایڈیبل آئل, پیپر بورڈ, آئرن اینڈ اسٹیل اینڈ ٹی. رائٹ. سو ہو آر امپورٹ پارٹنرس, ہم کہاں سے منگواتے ہیں, چائنا سے, یونائٹیڈ عرب ایمریٹ سے, سعودی عربیہ سے, کویت, ملیشیا, جاپان سے. یہ ہمارے امپورٹ کے پارٹنرز. Now reserves of the foreign exchange and gold is 13.5 billion. Country comparison to the world is 68, and 2011 that was 18.9 billion. So our reserves have decreased by around $6 billion during the 2011 and 12. Right. Now, what is the debt? External debt हमारा $55.98 billion. What is that? 55.98, around $56 billion. That is our debt. So آپ دیکھیں ایک اور کامن کریکٹرسٹکس ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایکسپورٹس بہت کم ہوتی ہیں, امپورٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈیفیسٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یہ سارے کریکٹرسٹکس ہمارے ملک میں جو ہے وہ اسی طرح سے موجود ہیں, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایکسچینج ریٹ پاکستانی روپی پر US ڈالر 2012 میں 95 تھا. اب دیکھیں کس تیز رفتاری کے ساتھ ہمارا روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے, ڈی ویلیو ہو رہا ہے, رائٹ. اور دیکھیں 2008 میں 70 rupees are equal to $1, and in 2012 that is 95, around 25 rupees difference آ گیا, right. 25 روپے کا ڈفرنس آ گیا 2008 سے 2012. ان 4 سالوں کے اندر پہلے $1 70 روپے کا تھا, آج $1 95 روپے کا, رائٹ. بلکہ 2013 کے آپ دیکھیں تو یہ 100 کو بھی کراس کر گئے. اوکے. سو وائی اٹ از ہیپننگ, کیوں ہمارا یہ ایسا ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, ہم انٹرنل ڈیٹس کے اندر آ رہے ہیں, ہمارے یہاں ٹو مچ منی از چیزنگ ٹو فیگرز, رائٹ. سو یہ سارے معاملات ہیں ہمارے. اور ایتھنک گروپس کی ہم بات کریں, ہمارے یہاں پنجابیز جو ہیں 44.6. اب ہم تھوڑا سا اکنامک سے جو ڈائیورٹ کر کے جو ہے وہ دوسری طرف آ رہے ہیں. ایتھنک گروپس, اب یہ سارے آپ نے کامن کریکٹرسٹکس ذہن میں رکھنے ہیں, اور کہہ رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ایتھنک ڈفرینسز ہوتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر, یہ کامن کریکٹرسٹک تھا. تو آپ دیکھیں پنجابی 44%, پختون 15%, سندھیز آر 14%, اراؤنڈ سرائکیز آر 8.3%, مہاجرز آر اراؤنڈ 7.5%, بلوچیز آر 3.57%, and others are 6.2. These are the ethnic groups in our country. Now population and age structure آپ دیکھیں, population in جو ہے وہ ہماری, آپ ذرا غور سے دیکھیے, 19 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ, 19 کروڑ سے زیادہ ہے, 19 کروڑ 29 لاکھ 1129. یہ جولائی 2012 کا اسٹیمیٹ ہے. سو کنٹری کمپیریزن میں وی آر دا 6th ان دا پاپولیشن, رائٹ. 19 کروڑ 29,119, رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ ایج اسٹرکچر ہمارا 0 to 14 year old 34% پاپولیشن ہماری
جو ہے وہ 0 to 14 ہے. یہ وہ چنک ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, رائٹ, یہ وہ چنک ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو آپ دیکھیں 34% ہیں ہمارے, آپ 35 کہہ لیں, اور میل اس میں سے جو ہے وہ اور فیمیل کی آپ ریشیوز دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 15 to 24 ایئر میں 21% ہے, 15 to 24 میں 21%, اینڈ دین اگین 25 to 54 that is 34.5%, 55 to 64 that is 4.8%, 65 and over that is 4.2%. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو بڑا چنک ہے پاپولیشن کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے, رائٹ. سو بڑا چنک کس پورشن میں, دیٹ از 34.7%, and these are from 0 to 14, they are the dependents. Okay, now population growth rate is 1.5, right. Country comparison, we are the 77th. Birth rate is 24.3 births per thousand. 24.3 births per thousand. Now country comparison, that we are 65th. Death rate is 6.5 deaths per thousand here in Pakistan in 2012, as according to 2012 estimates. Country comparison, we are 138. Now mortality rates. مورٹیلٹی ریٹ کے اوپر ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز کا آپ کو پورا کامن, آپ کو نہ صرف یہ کریکٹرسٹکس ایکسپلین کیا بلکہ ڈائیگرام کے ذریعے سے اور ڈیٹا کے ذریعے سے اس کے ایویڈنس بھی پرووائڈ کیے. اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیے, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ 260 ڈیتھ پر 100,000 لائف برتھ, رائٹ. 260 مائیں 260 مائیں مر جاتی ہیں 1 لاکھ میں سے جو ہے ایٹ دا ٹائم آف دا چائلڈ برتھ. اوکے, دس از ہاریبل. کنٹری کمپیریزن, وی آر 43rd. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, دیٹ از 61.27 ڈیتھس پر 1000, یعنی کہ اراؤنڈ 62 بچے ہمارے 1000 میں سے انڈر 5 مر جاتے ہیں. کنٹری کمپیریزن ٹو دا ورلڈ, دیٹ از 25. Now life expectancy. Life expectancy at birth, total population 66.35 years, right, average جو ہماری. Country comparison to the world, we are 166th. Male کی average age 64 ہے اور female کی 68 ہے. Total fertility rate, that is 3.7 children born, right, slash women. Country comparison to the world is 59. Okay. Health expenditures are 2.6% of the GDP in 2009. ہم اپنی ہیلتھ کے اوپر اپنی جی ڈی پی کا صرف 2.6% خرچ کرتے ہیں. کنٹری کمپیریزن 182. فزیشین ڈینسٹی, ایک سے بھی کم فزیشین ہے 1000 کے لیے, 0.813 فزیشین پر 1000 persons, یعنی کہ 1000 لوگوں کے لیے ایک سے بھی کم فزیشین ہے ہمارے ملک میں. تو ہیلتھ کا پرابلم تو ہونا ہے. اور ہاسپٹل بیڈ ڈینسٹی جو ہے وہ 0.6 بیڈز پر 1000, مین آپ اندازہ لگا لیں آدھا بیڈ ہے 1000 بندوں کے لیے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں 2000 بندوں کے لیے جسٹ ایک بیڈ ہے ہمارے یہاں. Now sanitation facility access improved in urban 72% of the population, in rural 29% of the population, total 45% of the population, right. So it may improve ہوئی ہے 72% اور 20 جو ہے وہ 28% امپروو نہیں ہوئی. رورل کی 29% سینیٹیشن فیسلٹی امپروو ہوئی ہے. اوکے, سو آپ اندازہ کر لیں کہ 71% امپروو نہیں ہوئے. ٹوٹل 45% آف پاپولیشن جو ہے وہ ان کی امپروو ہوئی ہے. اٹ مین کہ 55% کی امپروو نہیں ہوئی. ایجوکیشن ایکسپینڈیچرز only 2.7%, health پر 2.6%, education پر 2.7% over total GDP. You can imagine ہم اپنے پورے بجٹ میں سے صرف 2.6% ہم لگاتے ہیں ہیلتھ کے اوپر اور 2.7% لگاتے ہیں آپ ایجوکیشن کے اوپر. سو کنٹری کمپیریزن دیٹ از 142. لٹریسی ڈیفینیشن, ایج 15 اینڈ اوور کین ریڈ اینڈ رائٹ. سو لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے, 15 سال سے زیادہ جو لکھ اور پڑھ سکتے ہیں. ٹوٹل پاپولیشن دیٹ از 54.9%.
Male 68%, female 40%, right? These are all the guys who can only read and write their name, right? So male are 68% and female are 40%. So in female literacy rate should high. There is a lot of room to improve, right? بہت زیادہ گنجائش میں, جیسے میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام میں دکھایا تھا کہ کیا پڑھی لکھی ماؤں کے یہاں بچوں کی شرح اموات بہت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انڈر 5 جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, اٹ از ویری لو اف دا ویمن از ایجوکیٹڈ. سو یو کین اسیس دا امپورٹنس آف دا ایجوکیشن آف دا ویمن ہیئر. اسکول لائف ایکسپیکٹینسی جو ہے پرائمری ٹو ٹرٹری ایجوکیشن دیٹ از ٹوٹل 7 years. So male that is 8 years, female that is 6 years. This was today's lecture. I hope کہ آپ نے نہ صرف کامن کریکٹرسٹکس اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے, بلکہ ہم نے آپ کو ایویڈنسز پرووائڈ کیے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیس اسٹڈی میں پاکستان کو دیکھا, تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر گنجائش موجود ہے پاکستان کے اندر سچویشن کو بہتر کرنے کی, اور جتنے بھی ہمارے کامن کریکٹرسٹکس ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کے, وہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. سو we need to, there is a lot of room to improvement here in Pakistan. You can see this case study, you can go through it, you can see how bad condition we are in. Okay, so انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہمیں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.